दूसरे दिन अरसलान अकेला ही सोनाली के पास गया। असद की वालिदा ने खुद सोनाली को गुस्ल खाने में ले जाकर उसका मुंह हाथ धुलाया था और उसे थोड़ा बहुत नाश्ता भी करवा दिया था। अरसलान को देखकर सोनाली ने कहा, आखिर आप लोग मुझे कब तक यहाँ कैद रखेंगे? कमांडो अरसलान ने कहा, ज्यादा दिन नहीं रखेंगे और तुम जितने दिन भी यहाँ रहोगी तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। सोनाली ने कहा, यही तकलीफ कम नहीं है कि ना मैं अपने माता पिता से मिल सकती हूँ ना वो मुझे मिल सकते हैं। भगवान जाने मेरे बगैर उनका क्या हाल हो रहा होगा। अरसलान कहने लगा, हमने तुम्हारे माता पिता को पैगाम भिजवा दिया है कि तुम यहाँ खैरियत से हो और तुम्हारी इज्जत आबरू महफूज है। सोनाली ने कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? अरसलान ने कहा, हम जो चाहते हैं उसके बारे में तुम्हारे पिता ब्रिगेडियर जगमोहन से हमारी गुफ्तगू शनीद हो रही है। जैसे ही हमारी बातचीत का कोई नतीजा बरामद होगा हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी के हवाले कर देंगे। सोनाली ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और सिसकियां लेकर रोने लगी। अरसलान खामोशी से उठकर बाहर निकल गया। दूसरा दिन और दूसरी रात भी गुजर गई। इसी दौरान कमांडो अरसलान के छोड़े हुए आदमियों ने खबर दी कि ब्रिगेडियर जगमोहन की बेटी के अगवा हो जाने के बाद भारतीय फौज के जुल्म सितम का सिलसिला ज्यादा शदीद हो गया है और कई बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करने के बाद उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यह सुनकर अरसलान ने शेर खान से कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। उस वक्त दिन के 11 बजे का वक्त था। अरसलान और शेर खान भेस बदल कर अपनी खुफिया कमीगाह से निकले। जो भी उनका करीबी शहर था वहां आकर अरसलान ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से ब्रिगेडियर के ऑफिस का टेलीफोन नंबर डायल किया। कमांडो शेर खान टेलीफोन बूथ से चंद कदम दूर एक जगह छुप कर खड़ा था। दूसरी तरफ से किसी ने बारोब आवाज में कहा, यस। अरसलान ने कहा, ब्रिगेडियर जगमोहन से बात करवाओ। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं जगमोहन बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? अरसलान ने और ज्यादा बारोब आवाज में कहा, मैं बोल रहा हूँ जिसके कब्जे में तुम्हारी बेटी है। ब्रिगेडियर उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। जैसे ही उसने ये जुमला सुना उसने फोन अपने मुंह से हटाकर एक फौजी को जो इसी मकसद के लिए हर वक्त उसके सामने कुर्सी पर दूसरे टेलीफोन के पास बैठा रहता था इशारा किया। दूसरे फौजी ने उसी वक्त बटन दबाकर एक्सचेंज रूम को सिग्नल कर दिया कि चेक करो ये फोन शहर में कहां से किया गया है और जो भी फोन कर रहा है उसे फौरन काबू किया जाए। इसका इंतजाम ब्रिगेडियर के ऑफिस में पहले से कर दिया गया था। इस बात से अरसलान गाफिल नहीं था। उसने टेलीफोन पर जब देखा कि एक लम्हे की खामोशी तारी हो गई है और दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर का कोई जवाब नहीं आया तो उसने कहा, जगमोहन, मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि ये न समझ सकूं कि तुमने मेरे टेलीफोन कॉल डिटेक्ट करने के लिए खुफिया सिग्नल दे दिया है। इस वक्त तो मैं फोन बंद करता हूँ, दूसरी बार फोन करूंगा तो बात होगी। और कमांडो अरसलान ने फोन बंद कर दिया। टेलीफोन बूथ से निकलकर शेर खान के पास आया और कहने लगा, ब्रिगेडियर ने फोन डिटेक्शन कंट्रोल को इशारा कर दिया था, यहाँ से फौरन निकल चलो। दोनों मुजाहिद कमांडो वहाँ से निकल गए। जब वो वहाँ से काफी दूर चले गए तो शेर खान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, इसमें एक तो खतरा है, दूसरे पूरी तफसील से बात नहीं हो सकेगी। अरसलान कहने लगा, अगर हमने ब्रिगेडियर की फ्रीक्वेंसी मालूम करके वायरलेस पर बात की तो उसको हमारी फ्रीक्वेंसी का इल्म हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि उसे मालूम हो। शेर खान ने कहा, फिर एक ही सूरत है। अरसलान ने पूछा, वो क्या? शेर खान बोला, हमें किसी पहाड़ी में किसी दूर दराज जगह पर जाकर वायरलेस पर ब्रिगेडियर से बात करनी चाहिए और हर बार जगह बदल लेनी चाहिए। अरसलान ने कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वो दिन उन्होंने गुजार दिया। वो ब्रिगेडियर की तशवीश में इजाफा करना चाहते थे। उससे अगले रोज शेर खान और अरसलान छोटा रेडियो ट्रांसमीटर लेकर अपनी खुफिया कमीनगाह से निकलकर वहाँ कई मील दूर एक दूसरे पहाड़ी जंगल में आ गए। यहाँ अरसलान ने ब्रिगेडियर जगमोहन के फौजी हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया और ड्यूटी अफसर से कहा, अपने ब्रिगेडियर जगमोहन से मेरी बात करवाओ, उसे कहो कि मुझे उसकी बेटी के बारे में एक जरूरी बात करनी है। ड्यूटी अफसर ने उसी वक्त ब्रिगेडियर जगमोहन से राब्ता किया और कहा, सर, आपके लिए एक जरूरी पैगाम है। दूसरे लम्हे अरसलान को जगमोहन की आवाज आई, कौन बोल रहा है? अरसलान ने कहा, वही बोल रहा है जिसने एक दिन पहले तुम्हें फोन किया था। जगमोहन ने कहा, देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे फोन को डिटेक्ट नहीं करूंगा। मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, तुमने उसे क्यों किडनैप किया है? अरसलान ने कहा, तुम्हारी बेटी अभी तक हमारे पास महफूज है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने हमारे मुतालिबात न माने तो उसे कुछ भी हो सकता है। हम तुम्हें उसकी इज्जत आबरू की जमानत नहीं दे सकते। ब्रिगेडियर की तशवीश भरी आवाज आई, देखो, मैं तुम्हारे मुतालिबात पर पूरी जिम्मेदारी से गौर करूंगा, मगर मेरी बेटी को कुछ न कहना। अरसलान ने कहा, अगर तुम हमारे मुतालिबात पर गौर करते रहे तो मैं तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जगमोहन ने कहा, गौर से मेरा मतलब ये नहीं था जो तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हारे मुतालिबात तस्लीम कर लूंगा, बताओ तुम्हारे मुतालिबात क्या हैं? अरसलान ने कहा, हमारा पहला मुतालिबा ये है कि इस वक्त तुम्हारी फौज ने जितने बेगुनाह कश्मीरियों को पकड़ रखा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाए। जगमोहन की आवाज आई, मैं तुम्हारे इस मुतालिबे को तस्लीम करता हूँ। मैं आज ही उन तमाम कश्मीरियों की रिहाई का हुक्म जारी कर दूंगा। उसके अलावा अरसलान ने कहा, दूसरा मुतालिबा तुम्हें उस वक्त बताया जाएगा जब हमारे कश्मीरी भाइयों को तुम रिहा कर दोगे। और अरसलान ने वायरलेस का बटन दबाकर ऑफ कर दिया।
شیر خان نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا؟ ارسلان بولا کہہ رہا تھا کہ میں آج ہی ان تمام لوگوں کی رہائی کا حکم دے رہا ہوں جن کو پکڑ کر جیل میں بند کیا گیا ہے۔ شیر خان نے سوال کیا کیا وہ ایسا کرے گا؟ ارسلان نے کہا وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں، ہمیں کل پتہ چل جائے گا کہ گرفتار شدہ ہمارے کشمیری بھائی جیل سے آزاد ہوئے ہیں یا نہیں، اس کے بعد جگ موہن سے آگے بات کریں گے۔ شیر خان نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کل کا دن دیکھ لینا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد دونوں کمانڈو مجاہد ریڈیو ٹرانسمیٹر تھیلے میں ڈال کر وہاں سے واپس اپنی کمین گاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ اگلے روز سارے علاقے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بھارتی فوج نے ان تمام کشمیریوں کو رہا کر دیا ہے جنہیں بریگیڈیئر کی بیٹی کے غائب ہونے کے بعد شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ خبر مجاہدین کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچی تو شیر خان نے ارسلان سے کہا جگ موہن نے ہمارا ایک مطالبہ تو پورا کر دیا۔ ارسلان نے کہا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ حسن علی بولا لیکن اس نے بھارتی حکومت کو اس کا کیا جواز پیش کیا ہوگا؟ ارسلان نے کہا یہ وہ جانے اور بھارتی حکومت ہمارے آدمی آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں یہی چاہیے تھا۔ دوسری طرف بریگیڈیئر جگ موہن سارا دن کمانڈو ارسلان کی فون کال کا انتظار کرتا رہا۔ وہ بہرحال اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان تھا۔ یہ بات ابھی تک اس نے حکام بالا سے خفیہ رکھی ہوئی تھی کہ اس کی بیٹی کو جن لوگوں نے اغوا کیا ہے ان کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ فوج سونالی کی تلاش میں برابر جگہ جگہ چھاپے مار رہی تھی، مگر اب نہ تو وہ کسی کے گھر کو آگ لگاتی اور نہ کسی کو گرفتار کرتی۔ بریگیڈیئر نے خاص طور پر حکم دے رکھا تھا کہ صرف مشکوک جگہوں کی تلاشی لی جائے، کسی کو گرفتار نہ کیا جائے اور کسی مکان کو نظر آتش نہ کیا جائے۔ کمانڈو ارسلان نے دوسرے اور تیسرے دن بھی جگ موہن سے رابطہ قائم نہ کیا۔ جگ موہن کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ چوتھے روز ارسلان نے شیر خان کو ساتھ لیا اور دور جنگل کے ایک ویران مقام پر جا کر ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے بریگیڈیئر جگ موہن سے رابطہ قائم کیا تو دوسری طرف سے بریگیڈیئر جگ موہن نے کسی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ میں نے تمہارے کہنے پر تمام کشمیریوں کو رہا کر دیا ہے، اب تم کیا کہتے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ ارسلان نے سب کچھ پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا اب ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم تمہاری بیٹی کو چھوڑ رہے ہیں مگر تم خود اسے لینے آؤ گے۔ بریگیڈیئر نے کہا میں تیار ہوں، تم جہاں کہو گے میں آ جاؤں گا۔ ارسلان نے کہا لیکن ایک بات کا خیال رہے تم اکیلے آؤ گے، تمہارے ساتھ اور کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی اور اپنے ساتھ چھپا کر فوجی سپاہی لے آئے تو یاد رکھو تمہیں تمہاری بیٹی کی لاش ملے گی۔ بریگیڈیئر نے کہا نہیں میں کسی کو اپنے ساتھ نہیں لاؤں گا، میں بالکل اکیلا آؤں گا، مجھے بتاؤ کہاں آنا ہے۔ ارسلان نے کہا یہ ہم تمہیں کل اسی وقت بتا دیں گے، اور اس کے ساتھ ارسلان نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا اور شیر خان کی طرف دیکھا۔ شیر خان نے کہا ابھی تک ہماری سکیم بالکل ٹھیک جا رہی ہے۔ ارسلان نے کہا فکر نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسرے دن ٹھیک اسی وقت کمانڈو ارسلان نے بریگیڈیئر جگ موہن سے رابطہ پیدا کرنے کے بعد کہا کیا تم آنے کے لیے تیار ہو؟ جگ موہن بےتابی سے بولا میں ابھی اسی وقت آنے کو تیار ہوں۔ کیا تم میری بیٹی کو ساتھ لائے ہو؟ ارسلان بولا جب تم آؤ گے تو تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی۔ جگ موہن نے کہا مجھے کہاں آنا ہوگا؟ ارسلان نے اسے ایک خاص جگہ بتائی اور کہا یاد رکھو ہمارے آدمی ارد گرد موجود ہیں، اگر تم لوگوں نے کوئی گڑبڑ کی تو سب سے پہلے تمہاری بیٹی کو ہلاک کیا جائے گا، اس کے بعد تمہارے سمیت تمہارا ایک بھی فوجی زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ جگ موہن بولا میں بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اکیلا آؤں گا اور میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا، پلیز میری بات پر یقین کرو۔ ارسلان نے اسے وقت اور جگہ بتا دی اور اسے جس طرح آنا تھا اور جو کچھ کرنا تھا سب بتا دیا۔ اگلے روز کمانڈو ارسلان، کمانڈو شیر خان اور چاروں مجاہد پوری طرح سے مسلح ہو کر اس مقام پر پہنچ گئے جہاں 1 گھنٹے کے بعد بریگیڈیئر جگ موہن آنے والا تھا۔ تمام مجاہدوں نے اپنے چہرے نقاب میں چھپا رکھے تھے۔ چاروں مجاہد ارد گرد درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ صرف شیر خان اور ارسلان جیپ کے پاس رہے۔ جیپ وہی تھی جس میں وہ سونالی کو اٹھا کر لائے تھے۔ اس وقت سونالی ان کے ہمراہ نہیں تھی۔ حقیقت میں ارسلان اور شیر خان نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ان کے منصوبے سے باقی کے مجاہد بھی واقف تھے۔ کمانڈو ارسلان نے جگ موہن کو سپہر 3 بجے کا وقت دیا تھا۔ اس روز آسمان پر صبح ہی سے بادل چھانے لگے تھے۔ اس وقت تک مطلع پوری طرح سے ابر آلود ہو چکا تھا۔ سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ پہاڑی جنگل میں درختوں کے درمیان ایک جگہ کھلی تھی۔ وہاں ایک جانب مجاہدوں کی جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کا ڈرائیور اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ سردیوں کی شام آہستہ آہستہ چلی آ رہی تھی۔ بادلوں کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا۔ ٹھیک وقت پر ایک جانب درختوں کے درمیان ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ یہ بریگیڈیئر جگ موہن تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ ارسلان اور شیر خان جیپ کے قریب کھڑے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو آتے دیکھ لیا تھا۔ اخباروں میں انہوں نے بریگیڈیئر کی تصویر دیکھ رکھی تھی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا۔ پھر بھی جب وہ قریب آیا تو ارسلان نے سٹین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا اور پوچھا تمہارا نام؟ جگ موہن نے کہا بریگیڈیئر جگ موہن مشرا۔ ارسلان نے کہا اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ۔ بریگیڈیئر نے اسی وقت جیب سے بٹوا نکال کر اس میں سے اپنا فوجی شناختی کارڈ نکال کر ارسلان کو دکھایا۔ ارسلان نے شناختی کارڈ پر لگی ہوئی فوٹو کو غور سے دیکھا۔ یہ جگ موہن ہی تھا۔ اس نے شناختی کارڈ بریگیڈیئر کو واپس کر دیا اور کہا اس کی تلاشی لو۔
شیر خان نے بریگیڈیئر کی تلاشی لی اور ارسلان سے کہا اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ بریگیڈیئر بولا میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں نہتا آؤں گا اور اکیلا آؤں گا، یقین کرو میں بالکل اکیلا آیا ہوں، میری بیٹی کہاں ہے؟ ارسلان نے کہا ہم تمہیں تمہاری بیٹی کے پاس ہی لے جا رہے ہیں، جیپ میں بیٹھو۔ بریگیڈیئر خاموشی سے جیپ میں داخل ہو گیا۔ ارسلان نے جیپ کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی اور دونوں اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ارسلان نے جیپ سٹارٹ کر دی اور شام کے بڑھتے ہوئے دھندلکے میں جیپ مجاہدین کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب جیپ جنگل سے باہر نکلی اور سامنے وہ راستہ نظر آنے لگا جو اس جنگل میں جاتا تھا جہاں مجاہدین کا خفیہ ٹھکانہ تھا، تو ارسلان نے جیپ روک دی اور شیر خان سے کہا اندر جا کر اپنا کام کراؤ۔ شیر خان نیچے اتر کر جیپ کی بیک میں آیا، کنڈی کھولی اور سٹین گن کا رخ اندر کی طرف کر کے دیکھا کہ بریگیڈیئر جگ موہن سیٹ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس نے مایوسی کے ساتھ شیر خان کی طرف دیکھا۔ شیر خان نے چہرہ نقاب میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے کہا دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر اوندھے لیٹ جاؤ۔ بھارتی بریگیڈیئر گھبرایا ہوا تھا، کہنے لگا تم کیا چاہتے ہو؟ شیر خان نے کہا کچھ نہیں، جو کہتا ہوں وہ کرو۔ بھارتی بریگیڈیئر نے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر کیے اور دونوں سیٹوں کے درمیان اوندھا لیٹ گیا۔ شیر خان نے جیب سے سیاہ رومال نکالا اور بریگیڈیئر کی آنکھوں پر اس کی پٹی کس کر باندھ دی اور کہا اب بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہ جیپ سے نکل آیا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اگرچہ جیپ بند تھی اور اندر سے باہر کچھ نظر نہیں آتا تھا، صرف ڈرائیور کی سیٹ کے پاس چھوٹی کھڑکی تھی جو کمانڈو ارسلان نے پہلے ہی بند کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود وہ بھارتی بریگیڈیئر کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے اپنی کمین گاہ تک لے جانا چاہتے تھے۔ اب جیپ خفیہ کمین گاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آدھ گھنٹے کے بعد جیپ خفیہ ٹھکانے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ گھنے درختوں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ ارسلان اور شیر خان نے دروازہ کھول کر بھارتی بریگیڈیئر کو باہر نکلنے کے لیے کہا۔ بریگیڈیئر جیپ کے دروازے کے پاس آیا تو شیر خان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارا۔ بریگیڈیئر کہنے لگا اگر تمہارا ارادہ مجھے شوٹ کرنے کا ہے تو پلیز مجھے مارنے سے پہلے میری بیٹی سے ایک بار ضرور ملا دو۔ ارسلان نے کہا اگر تمہیں قتل کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام تو ہم اسی جگہ کر سکتے تھے جہاں تم جیپ میں سوار ہوئے تھے۔ بریگیڈیئر نے کوئی سوال نہ پوچھا اور کمانڈو شیر خان کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ حسن علی اور دوسرے مجاہد پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھارتی بریگیڈیئر کو ایک چھوٹی سی کوٹھری میں لے جا کر چارپائی پر بٹھا دیا اور اس کی آنکھوں کی پٹی کھول دی۔ بریگیڈیئر نے کوٹھری کا جائزہ لیا اور ارسلان سے پوچھا میری بیٹی کہاں ہے؟ ارسلان نے کہا وہ ابھی آ جاتی ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ کوٹھری کا دروازہ بند کر کے باہر ایک نقاب پوش مجاہد کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا۔ کمانڈو ارسلان اور شیر خان اس کوٹھری میں آ گئے جہاں سونالی بند تھی۔ سونالی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسد کی والدہ اس کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ کمانڈو ارسلان اور شیر خان اندر آئے تو خالہ خاموش سی باہر نکل گئیں۔ ارسلان اور شیر خان نے اب نقاب اتار دیے تھے۔ سونالی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنے دن کوٹھری میں قید رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا آپ لوگ مجھے کب تک یہاں قید رکھیں گے؟ ارسلان نے کہا تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ سونالی کہنے لگی یہی تکلیف بہت ہے کہ میں آپ لوگوں کی قید میں ہوں، ماتا پتا سے جدا ہوں، بھگوان جانے میری جدائی میں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ شیر خان نے کہا ان کشمیری ماؤں بہنوں کی اذیت کا اندازہ لگاؤ جن کے بیٹوں اور بھائیوں کو تمہارے باپ کے حکم سے بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں تو یہاں صرف قید ہی کیا گیا ہے، تمہارے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک نہیں کیا گیا، تمہیں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سونالی پڑھی لکھی لڑکی تھی، کہنے لگی میں نے ہمیشہ پتا جی کو بے گناہ کشمیری مرد عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، مگر میں کیا کر سکتی ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ارسلان نے کہا ہمارے ساتھ آؤ۔ سونالی نے حیران سا ہو کر پوچھا کہاں؟ ارسلان نے کہا کیا تم اپنے ظالم باپ سے نہیں ملو گی؟ سونالی نے چارپائی سے اترتے ہوئے کہا پتا جی کہاں ہیں؟ ارسلان بولا وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کوٹھڑی سے نکل کر دوسری کوٹھڑی کی طرف جاتے ہوئے شیر خان اور ارسلان نے چہرے کو دوبارہ نقاب سے ڈھک لیا۔ کسی وجہ سے وہ اس بھارتی بریگیڈیئر کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ دونوں کمانڈو مجاہد سونالی کو اس کوٹھڑی میں لے گئے جہاں سونالی کا باپ چارپائی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ کھلا تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کوٹھڑی میں لالٹین جل رہی تھی۔ اسے اپنی بیٹی سونالی نظر آئی تو وہ بے اختیار ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ سونالی رو رہی تھی۔ بریگیڈیئر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ارسلان اور شیر خان سامنے والی چارپائی پر بیٹھے خاموش نظروں سے باپ بیٹی کی ملاقات کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب دونوں کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو بھارتی بریگیڈیئر نے سونالی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا بیٹی تم بڑی کمزور ہو گئی ہو۔ اس کے جواب میں کمانڈو ارسلان کہنے لگے بیٹی سے یہ پوچھو کہ اسے یہاں کسی نے کچھ کہا تو نہیں، اس کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی تو نہیں ہوئی اور اس کی عزت آبرو پر کسی نے حملہ تو نہیں کیا؟ بریگیڈیئر نے اپنی بیٹی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سونالی نے کہا پتا جی میں یہاں بالکل ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے کہ یہ میرے اپنے ہی ہوں۔ مجھے یہاں سوائے اس کے اور کوئی تکلیف اور دکھ نہیں تھا کہ میں ماتا جی اور پتا جی سے دور تھی۔ بریگیڈیئر نے ارسلان اور شیر خان کی طرف دیکھ کر کہا میں آپ لوگوں کے کردار کو سلوٹ کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کی پوری حفاظت کی۔ شیر خان نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم دشمن کی ماؤں بہنوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔
بھارتی بریگیڈیئر نے ندامت کے احساس کے ساتھ کہا مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ارسلان سے کہا رات ہو گئی ہے، سونالی کی ماتا گھر میں سخت پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اور سونالی کو گھر بھجوانے کا انتظام کر دیجیے۔ ارسلان کہنے لگا اس وقت تو مشکل ہے، یہ کام اب صبح کو ہی ہو سکے گا، رات آپ ہمارے مہمان بن کر جہاں گزاریں گے، آپ باپ بیٹی جہاں باتیں کریں، ہم آپ کے لیے کھانا بھجواتے ہیں۔ بھارتی بریگیڈیئر کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ارسلان اور شیر خان تیزی کے ساتھ کوٹھڑی سے نکل گئے۔ دونوں باپ بیٹی کو اسی کوٹھڑی میں کھانا بھجوا دیا گیا۔ دونوں کھانا کھانے کے بعد دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر اسد کی والدہ کوٹھڑی میں آ گئی۔ اس نے سونالی سے کہا بیٹی اب اپنی کوٹھڑی میں آ کر آرام کرو، رات کافی ہو گئی ہے۔ سونالی نے باپ کو اداس نظروں سے دیکھا۔ بھارتی بریگیڈیئر کا چہرہ پریشان تھا۔ سونالی خالہ کے ساتھ چلی گئی۔ بھارتی بریگیڈیئر کی کوٹھڑی کے دروازے کو باہر سے چٹخنی لگا کر ایک کمانڈو مجاہد کا پہرا لگا دیا گیا۔ صبح منہ اندھیرے پروگرام کے مطابق ارسلان اور شیر خان اٹھ بیٹھے۔ حسن علی اور دستگیر پہلے سے جاگ رہے تھے۔ ارسلان نے مجاہد دستگیر سے کہا لڑکی کو تم بند جیپ میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہیں معلوم ہی ہے کہ اسے کہاں پہنچانا ہے۔ دستگیر بولا میں جانتا ہوں، انشاءاللہ لڑکی کو اسی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ ارسلان نے کہا اب جا کر لڑکی کو لے آؤ، جیپ تیار ہے نا؟ دستگیر نے کہا بالکل تیار ہے۔ اس کے بعد کمانڈو ارسلان اور شیر خان وہاں سے چلے گئے۔ ابھی رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجاہد دستگیر سیدھا سونالی کی کوٹھڑی کے باہر آ گیا۔ وہاں باہر ایک مجاہد پہرا دے رہا تھا۔ اس نے دستگیر کو دیکھ کر دروازے کی کنڈی اتار دی۔ مجاہد دستگیر نے دروازے پر دستک دی۔ 2-3 بار دستک دینے کے بعد اندر سے سونالی کی نیند بھری آواز آئی، کون ہے؟ مجاہد نے کہا میں ہوں، باہر آؤ، تمہیں تمہارے گھر لے کر جانا ہے۔ سونالی نے جلدی سے جواب دیا ابھی آئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سونالی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس نے باہر آتے ہی پہلا سوال کیا پتا جی کہاں ہیں؟ مجاہد دستگیر نے کہا وہ تمہیں تمہارے گھر پر ہی ملیں گے۔ سونالی نے پریشان ہو کر پوچھا کیا وہ رات کو میرے بغیر ہی چلے گئے تھے؟ دستگیر بولا بی بی سوال مت کرو، اپنے ماتا پتا کے پاس جانا چاہتی ہو تو خاموشی سے میرے ساتھ آ جاؤ۔ سونالی ان لوگوں کو سمجھ چکی تھی۔ وہ خاموشی سے دستگیر کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے درختوں میں اس جگہ لے آیا جہاں بند جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کے اندر والی کھڑکی بھی بند کر دی گئی تھی تاکہ سونالی کو باہر کچھ نظر نہ سکے۔ دستگیر نے جیپ کا عقبی دروازہ کھول کر سونالی سے کہا اندر بیٹھ جاؤ۔ سونالی نے پوچھا بھائی تم مجھے میرے گھر ہی لے جا رہے ہو نا؟ دستگیر نے کہا بی بی تم ابھی تک نہیں سمجھ سکی کہ ہم کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، دن نکلنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے گھر پر پہنچا دوں گا۔ سونالی سر جھکائے جیپ میں داخل ہو گئی۔ مجاہد نے دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، انجن سٹارٹ کیا اور جیپ شہر کی جانب چل پڑی۔ مجاہد دستگیر جیپ کو ایسے جنگلاتی راستوں سے لے کر جا رہا تھا جو شارٹ کٹ راستے تھے۔ جب جیپ شہر کی طرف جانے والی سڑک پر آئی تو شہر کا ہلکا ہلکا اجالا نمودار ہو رہا تھا۔ مجاہد دستگیر نے کھلی سڑک پر آتے ہی جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ آدھے گھنٹے میں وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں سے سڑک چھوٹا سا موڑ کاٹ کر کوٹھی کے سامنے سے گزرتی تھی جس کوٹھی کے باہر سے سونالی کو اٹھایا گیا تھا۔ مجاہد نے جیپ ایک طرف کھڑی کی، جلدی سے اتر کر پیچھے آیا، دروازہ کھولا اور اندر جھانک کر سونالی سے کہا بی بی باہر آ جاؤ۔ سونالی جلدی سے باہر نکلی اور دن کے پھیلتے اجالے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ دستگیر نے کہا یہاں سے تھوڑا آگے جاؤ گی تو موڑ گھوم کر وہ بنگلہ آ جائے گا جہاں تم منگل کی شام پوجا کرنے جاتی ہو، اب جاؤ۔ دستگیر نے دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے چل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ کیا، گیئر بدلا، جیپ کو سڑک پر موڑا اور تیزی سے واپس روانہ ہو گیا۔ سونالی سڑک پر آگے کو چل پڑی۔ کچھ دور چلنے کے بعد سڑک ایک طرف کو مڑ گئی تھی۔ اب اس کے سامنے بائیں جانب کوٹھیاں دکھائی دینے لگی۔ سونالی نے ان کوٹھیوں کو فوراً پہچان لیا۔ ان میں وہ کوٹھی بھی تھی جہاں وہ منگل کی شام کو پوجا کرنے ماتا جی کے ساتھ آتی تھی۔ اور یہ حادثہ ہو گیا۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ اب اسے حوصلہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعی آزاد ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کا باپ گھر پہنچ چکا ہوگا، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان مجاہدوں نے دونوں کو الگ الگ کیوں بھیجا۔ شاید اس میں ان کی کوئی مجبوری ہو۔ یہ سوچ کر سونالی کچھ مطمئن ہو گئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کسی کوٹھی میں جا کر گھر فون کر دے، مگر کوٹھیوں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس خیال سے چلتی گئی کہ شاید آگے کوئی آٹو رکشا مل جائے۔ اتنے میں اسے پیچھے کسی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ سونالی نے رک کر پیچھے دیکھا، ایک فوجی ٹرک آ رہا تھا۔ سونالی جلدی سے سڑک کے درمیان کھڑی ہو کر دونوں بازو ہلانے لگی۔ یہ ٹرک مہاراشٹر رائفل کی ایک انفینٹری بٹالین کا ہی تھا جو سونالی کے باپ کی اپنی ریجمنٹ تھی۔ فوجی ڈرائیور نے ایک عورت کو سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر رکنے کا اشارہ کرتے دیکھا تو اس نے سونالی کے قریب پہنچ کر بریک لگا دی۔ جیسے ہی ٹرک رکا، سونالی دوڑ کر ڈرائیور کے پاس گئی اور کہا میرا نام سونالی ہے، میں کیمپ کمانڈر بریگیڈیئر جگ موہن کی بیٹی ہوں، مجھے فوراً میرے بنگلے پر پہنچا دو۔ فوجی سپاہی نے یہ سنا تو فوراً نیچے اترا، ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول کر کہا آپ بیٹھ جائیں، میں لانس نائک گنگا رام ہوں، میں آپ کو ابھی گھر پہنچا دیتا ہوں۔ سونالی ٹرک میں بیٹھ گئی اور ٹرک سونالی کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب سونالی کے پتا بریگیڈیئر جگ موہن کے بنگلے کے سامنے ٹرک رکا تو گیٹ پر جو فوجی جوان پہرا دے رہا تھا وہ ٹرک کے پاس آ گیا۔ اس نے سونالی کو پہچان لیا اور کچھ گھبراہٹ اور حیرانی کے ساتھ بولا بی بی جلدی اندر چلیں۔
माता जी का बुरा हाल हो रहा है। सोनाली ने गेट की तरफ तेज कदमों से जाते हुए गार्ड से पूछा, पिताजी आ गए हैं? फौजी ने कहा, मुझे मालूम नहीं बीबी जी। सोनाली ने दौड़ते हुए कोठी का लॉन अबूर किया और बरामदे में आकर घंटी का बटन 2-3 बार दबाया। फिर उसने जोर जोर से दरवाजे को खटखटाया। इतने में दरवाजा खुला और सामने सोनाली की परेशान हाल मां खड़ी थी। दोनों माँ बेटी रोते हुए एक दूसरे के गले लग गईं। घर में सब बेदार हो गए। एक खुशी का माहौल भी था और कोहराम सा भी मच गया। जब जरा दिल का गुबार हल्का हुआ तो सोनाली ने माँ से पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, वो तो तुम्हें लेने गए हुए थे बेटी, मगर उन्होंने कहा था कि पिताजी घर पहुँच गए होंगे। माँ ने पूछा, किसने कहा था? सोनाली ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। वो समझ गई थी कि उसका बाप अभी तक वहीं कैद है जहाँ से वो छूट कर आ रही है। भारतीय ब्रिगेडियर मुजाहिदीन की कैद में ही था। जब दिन काफी निकल आया और मुजाहिद दस्तगीर ने वापस आकर अरसलान को बताया कि वो ब्रिगेडियर की बेटी को उसके घर छोड़ आया है, तो अरसलान और शेर खान भारतीय ब्रिगेडियर की कोठरी में आ गए। वो परेशानी की हालत में छोटी सी कोठरी में टहल रहा था। दोनों मुजाहिदों को देखते ही बोला, आप लोग हमें घर कब वापस पहुंचा रहे हैं? अरसलान और शेर खान सामने वाली चारपाई पर बैठ गए। अरसलान ने कहा, तुम्हारी बेटी घर पहुंच गई है। ब्रिगेडियर ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? हाँ, अरसलान बोला, हमने सुबह सुबह उसको यानी तुम्हारे बंगले के गेट के पास छोड़ दिया है। इस वक्त वो अपनी माँ के पास होगी। ब्रिगेडियर बोला, लेकिन तुमने हम दोनों को इकट्ठे भेजना था। जगमोहन ने कहा, क्यों? तुमने जो मुतालबा किया वो हमने पूरा कर दिया, फिर मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? अरसलान ने कहा, ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। इतना कहकर अरसलान और शेर खान बाहर जाने के लिए उठे तो भारतीय ब्रिगेडियर ने कहा, तुम लोग झूठ बोलते हो, तुमने मेरी बेटी को भी यरगमाली बनाकर रखा हुआ है। अरसलान ने कहा, थोड़ी देर में तुम्हारी बेटी से बात करवा दी जाएगी, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये कहकर दोनों मुजाहिद बाहर निकल गए। धूप निकली हुई थी। चंद रोज पहले जो बर्फ गिरी थी वो पिघल चुकी थी। दरख्तों में हल्की हल्की सर्द धुंध फैली हुई थी। दोनों दोस्त कमांडो एक दरख्त के पास पत्थरों पर बैठ गए। कमांडो शेर खान ने अरसलान से पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? अरसलान ने पूछा, भारतीय ब्रिगेडियर के बारे में? शेर खान ने कहा, हाँ। अरसलान कहने लगा, मैं इस जल्लाद से अपने उन कश्मीरी भाइयों के खून का बदला लेना चाहता हूँ जिन्हें उसके फौजियों ने अजियतें देकर शहीद किया है। शेर खान ने फौरन कोई जवाब न दिया। एक लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, इसका क्या फायदा होगा? हमारे शहीद तो वापस नहीं आएंगे। अरसलान ने शेर खान की तरफ देखकर उससे सवाल किया, तुम क्या चाहते हो? शेर खान बोला, अगर बदला ही लेना है तो फिर किसका इंतजार है? हम इसे फौरन खत्म कर देते हैं। अरसलान ने कहा, मैंने सारा खेल सिर्फ इस जल्लाद को अपने कब्जे में करने के लिए रचाया था। अब मैं इससे पूरा इंसाफ करूंगा और जिस तरह इसने बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों, बूढ़ों और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया है, मैं इसी तरह इसे मौत के हवाले कर दूंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि इसकी बेटी से इसकी बात करवा दूं ताकि इसे यकीन हो जाए कि हम लोग दुश्मन की औरतों का भी एहतराम करते हैं। इतना कहकर अरसलान कोने वाली कोठरी में गया और वहां से छोटा रेडियो ट्रांसमीटर ले आया। कहने लगा, मेरे साथ आओ। वो दोनों एक बार फिर भारतीय ब्रिगेडियर की कोठी में आ गए। अब उन्होंने अपने चेहरे नकाब में नहीं छुपाए हुए थे क्योंकि वो उस वहशी जल्लाद को ठिकाने लगाने का तहिया कर चुके थे। अरसलान ने जाते ही जगमोहन से कहा, हमें मालूम है कि तुम्हारे मकान पर भी एक खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर मौजूद है। मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। मैं सोनाली से तुम्हारी बात करवाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी बेटी को घर पहुंचा दिया गया है। भारतीय ब्रिगेडियर ने अरसलान को फ्रीक्वेंसी बता दी। अरसलान ने उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमीटर ऑन करके मिलाया तो दूसरी तरफ से वायरलेस ऑपरेटर की आवाज आई। अरसलान ने कहा, बात करो, और साथ ही रेडियो ट्रांसमीटर ब्रिगेडियर जगमोहन के आगे कर दिया। उसने जल्दी से कहा, मैं ब्रिगेडियर जगमोहन बोल रहा हूँ, क्या सोनाली घर पहुंच गई है? दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने कहा, यस सर, मैडम थोड़ी देर पहले घर पहुंच गई हैं। जगमोहन ने कहा, उससे मेरी बात करवाओ। थोड़ी ही देर के बाद दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब वो 3-4 बातें कर चुके तो कमांडो अरसलान ने ट्रांसमीटर लेकर उसे बंद कर दिया और जगमोहन से कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया? वो कहने लगा, हाँ, मगर मुझे यहाँ क्यों रखा गया है? अरसलान ने जवाब में कहा, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दोनों मुजाहिद बाहर निकल गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।